الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. حضرات اساتذہ کرام، معزز و موقر اکابر علماء کرام، سامعین اکرام، نوجوانان اسلام، عزیز ساتھیوں، دوستوں، اس وقت اسٹیج پر ملک کی نامور علمی ہستیاں موجود ہیں. ان میں سے کئی میرے استاذ بھی ہیں اور ان کی موجودگی میں تقریر کرنا یہ ایک بڑا امتحان ہے اور موقع بھی اس کا نہیں ہے. میں دو تین باتیں ذکر کر کے اپنی بات ختم کر لوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو مدارس جامعہ مرکز العلوم ہے یا اس جیسے جتنے مدارس ہیں، ان سب کے بارے میں یہ مشہور ہے اور ہم سنتے ہیں، بولتے بھی ہیں کہ یہ اسلام کے قلعے ہیں. اسلام کے قلعے کیا مطلب؟ ان قلعوں میں اسلام کے فوجی تیار کیے جاتے ہیں. یہاں دیکھیے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نئے نبی آنے والے نہیں ہیں، تو اس دین کو قیامت تک چلنا ہے. پچھلی امتوں میں ایسا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کتابیں نازل کی، انبیاء کے جانے کے بعد ان کتابوں میں تحریف کر لی گئی. اس میں اپنی خواہش کے مطابق جیسے چاہا ان کتابوں کو بنا لیا گیا. لیکن یہ آخری پیغمبر، آخری نبی اور آخری امت، قیامت تک اس کو چلنا ہے. کوئی نئے نبی آنے والے نہیں ہیں. اس کتاب میں نازل احکامات کو قیامت تک چلنا ہے، تو اس میں تبدیلی نہیں ہونی چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی. میں نے جو قرآن مجید کی آیت پڑھی، اس میں اللہ یہی فرماتے ہیں کہ بھئی اس کتاب کو ہم نے نازل کیا، ہم ہی اس کے نگہبان ہیں، محافظ ہیں، حفاظت کریں گے. تو قیامت تک اس کتاب کو چلنا ہے. حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ دنیا کے نظام کو سبب کے درجے میں اللہ نے چلایا ہے، تو اس کی حفاظت کے لیے بھی سبب کی ضرورت تھی. اللہ سبب کے محتاج نہیں ہے، بغیر سبب کے بھی وہ حفاظت کر سکتے ہیں، لیکن نظام انہوں نے چونکہ ایسے چلایا. سورہ فیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا خانہ کعبہ کی حفاظت کر کے ابرہہ جیسے لشکر سے خانہ کعبہ کی حفاظت کیا، اور بتلایا کہ انسان اور جنات میں سے اللہ نے کسی کو استعمال نہیں کیا. چھوٹے پرندے ابابیل، چڑیا سے بھی چھوٹا پرندہ، ان پرندوں کے ذریعے ابرہہ جیسا بادشاہ جس کی فوج میں ہاتھیاں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری فوج کو نیست و نابود کر دیا. اور قرآن مجید میں سورہ فیل میں اس واقعے کو بیان کیا. قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ سبق دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے خانہ کعبہ کی حفاظت میں انسان اور جنات کا محتاج نہیں تھا، اور ابابیل کو استعمال کیا، اللہ ابابیل کا بھی محتاج نہیں تھا. یہ بتلایا کہ دنیا میں کسی کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے. اپنا تعارف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ کرایا کہ اللہ کون ہے.
قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے، لیکن چونکہ سبب کے درجے میں دنیا کے نظام کو چلایا، لہذا اسلام کی حفاظت بھی سبب کے درجے میں بھی سبب بنایا۔ امت کے نونہالوں کے سینوں کو، یہ جو مدرسے میں پڑھتے ہیں، ان بچوں کے سینوں کو قرآن مجید کی عبارت کی حفاظت کے لیے، علماء کو اس کے تراجم و معانی کی حفاظت کے لیے، اور اس میں نازل شدہ احکامات کی باریکیوں کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقہ کے ماہرین، جن کو مفتیان کرام کہتے ہیں، ان کو سبب کے درجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا ہے۔ اور یہ سارے حفاظ، علماء، فضلاء، مفتیان اکرام، یہ سب تیار کہاں ہوتے ہیں؟ مدارس میں ہوتے ہیں۔ تو گویا یہ مدارس اسلام کی حفاظت کا فریضہ انجام دینے والی فوج تیار کرتی ہے۔ میں جان بوجھ کر فوج کا لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ یہ فوج تیار کی جاتی ہے، اور آج کل آپ اپنے ملک کے حالات سے واقف ہے کہ یہاں ہمارے مذہب پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، احکامات پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں۔ یہ طلاق کے مسئلے کو پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا، برقع کا مسئلہ ان کے سامنے ہے، اذان کے مسئلے کو چھیڑتے رہتے ہیں، پتہ نہیں آگے اور کیا کیا منصوبے ہوں گے۔ لیکن جب کبھی ایسی کوئی شرارت آئے گی تو میدان عمل میں اتر کر ان شرارتوں کا دفاع کرنے والی قوم اگر کوئی ہے، کوئی فوج ہے، تو وہ انہی مدارس سے فارغ ہونے والے طلباء، علماء، حفاظ یہ میدان میں آتے ہیں اور اپنے بڑوں کی سرپرستی میں دفاع کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ تو مجھے اس پہلی بات سے یہ بتانا ہے کہ یہ مدارس، یہ اسلام کے قلعے ہیں، اگر آپ ان کی حفاظت کرتے ہیں، آپ اس کا تعاون کرتے ہیں، اس کے نظام کو چلانے کی فکر کرتے ہیں، تو یہ آپ کا کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے مذہب کی حفاظت کے قلعوں کا ذمہ دار اور اس کے نظام کو چلانے کے لیے تعاون کرنے والا بنا کر اللہ نے آپ پر احسان کیا۔ اگر آپ ان قلعوں کی حفاظت نہیں کریں گے اور اس میں افواج فوجوں کو تیار کرنے کی فکر نہیں کریں گے، تو پھر آپ کو مذہب کی حفاظت کرنے کے لیے عمل کی ضرورت ہے۔ آج پولیس میں، فوج میں داڑھی رکھنے نہیں دیا جاتا۔ جو فوجی دیندار ہے، مسلمان ہے، داڑھی رکھنا چاہتا ہے یا پولیس میں ہے تو اس کو رکھنے نہیں دیتے، مجبوراً وہ پھر کاٹتا ہے، یا تو وہ نوکری باقی رکھنا ہے یا داڑھی باقی رکھنا ہے۔ یہ داڑھی کاٹنے پر کیوں مجبور کیا جاتا ہے؟ اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ داڑھی کی حفاظت جو ہے کتابوں سے ہو جائے گی، لہذا کتاب ہم پڑھتے پڑھاتے رہیں گے، داڑھی کی حفاظت ہو جائے گی۔ نہیں ہوگی۔ آپ کو اپنے مذہب کی حفاظت کرنا ہے تو مذہب کو، دین کو، اسلام کو اپنی ذات پر نافذ کرنا پڑے گا۔ آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ داڑھی ہمارے لیے لازم ہے، اس کو کٹا نہیں سکتے، اور ملت کا ہر فرد اس کو رکھے گا، تب ان کو سمجھ میں آئے گا کہ ہاں یہ لازم ہے۔ 2% 3% صرف ان کے لیے چھوٹ ہے اس کی۔ فوج کے بڑے بڑے عہدوں پر ہے، ان کی داڑیاں ہیں، پولیس میں بڑے عہدوں پر ہے، ان کی داڑیاں ہیں، اس لیے کہ انہوں نے بتایا کہ ان کے یہاں اس کا رکھنا لازم ہے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ بھئی دین کی حفاظت جو ہے وہ کتابوں کے ذریعے ہوتی ہے، نہیں ہوتی۔ مجھے اور آپ کو اگر دین کی حفاظت کرنا ہے آج اور آئندہ سالوں میں، اس ملک میں اگر مذہب کی حفاظت کرنا
نہیں ہو سکے گی، آپ کو عملی میدان میں آنا پڑے گا۔ اگر آپ کو برقعے کی حفاظت کرنی ہے تو اپنی خواتین کو، ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، سب کو برقعے کا پابند بنائیے، پردے کی پابندی کرائیے، برقعے کی حفاظت ہو سکے گی۔ تو یہ جو اسلام کے قلعے ہیں اس کی حفاظت کی ضرورت، اچھا علم کی ضرورت ہے، میں یہ کہہ رہا تھا علم کی ضرورت ہے، اور علم ہمیں کون دیں گے؟ بھائی دین کی حفاظت عمل سے ہوگی، اور عمل کے لیے علم کی ضرورت، بغیر علم کے عمل تو نہیں کیا جا سکتا۔ یہ آپ کو نماز پڑھنا ہے، نماز کے لیے علم کی ضرورت ہے، تکبیر تحریمہ کسے کہتے ہیں، قیام کا کیا حکم ہے، رکوع کسے کہتے ہیں، علم کی ضرورت ہے۔ اب آپ عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے، نہیں چلو ہم اپنے مذہب کی حفاظت عمل کے ذریعے کریں گے، تو آپ کو علم کی ضرورت پیش آئے گی، تو آپ کو علم کون دیں گے؟ انہی مدارس سے پڑھے ہوئے علماء فضلاء تو ہی آپ کو علم دیں گے، آپ کو مسئلے مسائل بتائیں گے، تو آپ عمل سے حفاظت کریں گے، لیکن آپ کو جو علم ملے گا وہ ان مدارس سے ملے گا۔ لہذا یہ مدارس جو ہے وہ اسلام کے قلعے ہیں، اس کی حفاظت پوری ملت کی ذمہ داری ہے، کوئی احسان نہیں ہے، کوئی مدرسہ میں تعاون کر رہا ہے، بڑی بڑی رقموں سے تعاون کر رہا ہے، اپنے مذہب کی حفاظت کا سامان کر رہا ہے، وہ اس کی نیک بختی ہے، اس کی سعادت مندی ہے۔ ہاں مدارس والے اس کا احسان مانیں گے، اس کے شکر گزار ہوں گے، وہ مدارس والوں کا کام ہے، لیکن دینے والے وہ اپنے اندر یہ جذبات پیدا کریں کہ ہاں میں اپنے مذہب کی حفاظت کے لیے دین کے خدام اور اس کے فوجی تیار کر رہا ہوں، اس کو میں لگا رہا ہوں۔ دوسری بات، یہ جو فوجی تیار ہو رہے ہیں نا، بہت سارے میں نے دعوت نامے میں دیکھا، اس میں جو ہے 13 مفتیان اکرام ہیں، اور 30 پر ایک جو ہے وہ قضات اور مفتی دونوں ہیں وہ، اور غالباً 20 حافظ ہیں، فضلاء بھی ہیں، تو یہ بہت بڑی فوج تیار ہو گئی۔ ان سے ہماری گزارش ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی حفاظت کے لیے بحیثیت فوجی کے منتخب کیا، اور فوجی کے لیے دین کی حفاظت کے فوجی کے لیے جن میٹیریل کی، جن اسباب کی اور جن چیزوں کی ضرورت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آپ کو مدارس سے دیا، قرآن مجید دیا، اس کا ترجمہ دیا، اس کی تفسیر دی، فقہ کی باریکیاں دی، اور فیصلوں کے نکات آپ کو بتلائے، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا۔ آگے میدان عمل ہے، اب آپ کے سامنے آپ میدان عمل میں جائیں گے تو آپ کو اپنے فوجی ہونے کی پوری ذمہ داری ادا کرنا پڑے گا۔ آپ دین کے خادم ہیں، اور خادم کی حیثیت سے ملت کی خدمت کرنا آپ کا فریضہ۔ جب تک آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے پر انعام کیا ہے قرآن کی دولت دے کر، آپ احسان مند نہیں بنیں گے، آپ شکر گزار بننے نہیں بنیں گے، تو آپ علم دین کی خدمت نہیں کر سکیں گے۔ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت ہے آزماتے ہیں، اللہ آزماتے ہیں، اور آزمائش میں کامیاب ہونے کے بعد انعامات سے نوازتے ہیں۔ آپ قرآن پڑھ کے دیکھ لیجئے، جتنے انبیاء کا تذکرہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انبیاء میں سے اکثروں کے امتحانات کا تذکرہ کیا اور ان کی کامیابی کی خبر بھی دی۔ صحابہ اکرام کے امتحانات کا بھی تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ ہمارا اور آپ کا بھی امتحان ہوگا، اس میں ثابت قدم رہنا ہے، کامیاب اپنے آپ کو کرنا ہے۔ ابھی جو 1 سال لاک ڈاؤن ہوا، مدارس میں تعلیمی سلسلہ نہیں تھا، بہت سارے مدارس میں اللہ کا فضل ہے تنخواہ جاری رکھی گئی پوری، وہ مبارکباد کے مستحق ہے وہ ادارے جنہوں نے پوری تنخواہ باقی رکھی، اور بہت سارے ادارے انہوں نے آدھی تنخواہ کر دی اور وہ جاری رکھے ہیں، اب تک بھی رکھے ہیں۔
اور ممکن ہے بعض جگہوں پر سہولیات نہ ہو تو انہوں نے موقوف کر دیا ہو، ایسا بھی ہوا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ہماری برادری کے ہمارے علماء حفاظ، ان میں سے بہت ساروں کو ہم نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہم نے حافظ بن کر، عالم بن کر بڑی غلطی ہم نے کر لی، ہم اپنے بچوں کو اب نہیں پڑھائیں، حافظ عالم نہیں بنائے۔ یہ کیوں ہوا؟ وہ تھوڑے سے امتحان میں ہم ناکام ہو گئے۔ چھوٹا سا امتحان تھا، 10 مہینے کا، اللہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ کتنا ثابت قدم ہے۔ اب وہ دیکھنا چاہتے تھے، بڑی تعداد میں ناکام ہو گئے۔ اپنے آپ پر انہیں جو ہے شرم عار ہے کہ میں نے اپنی زندگی خراب کر لی، غلط کیا، میرے ماں باپ نے فیصلہ کہ مجھے مدرسے میں بھیج دیا، میں وہ غلطی نہیں کروں گا۔ ابھی ایک حضرت فرما رہے تھے کہ مدارس میں طلبہ نہیں مل رہے، کیسے ملیں گے جب میں اپنے بچے کو عالم نہیں بناؤں گا؟ میں عوام سے کیوں توقع رکھوں؟ میں نہیں بناؤں گا عالم، میں عوام سے توقع رکھوں گا کہ وہ اپنے بچوں کو بھیجیں گے؟ یہ غلط توقع ہے، صحیح نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا ہے، وہ بہت بڑی دولت ہے، اور اس دولت کی قدر کیجئے، اللہ کا شکر ادا کیجئے، اور اس علم کے ملنے کے بعد جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی فکر کیجئے۔ حالات آئیں گے، آپ کے سامنے مکے سے زیادہ حالات نہیں ہے، جبکہ آپ کے نبی اللہ کے بعد سب سے برگزیدہ پیغمبر مکہ مکرمہ میں 13 سال آپ نے زندگی گزاری، اور 13 سال زندگی میں آپ جن مصائب سے گزرے ہیں اس کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے، اور ہمیں یہ کہنے کا حق کیسے ملا؟ بات غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں ثابت قدمی کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں پر قائم رہنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالی پڑھائی کی تکمیل کے بعد اگر آپ کو جو ہے قائد بغدادی پڑھانے کی خدمت ملتی، نورانی قاعدہ پڑھانے کی خدمت مل رہی ہے، تو یہ اللہ پر آپ کا خصوصی انعام ہے کہ آپ کو جو ہے درس و تدریس، تعلیم و تعلم کے شعبے سے اللہ نے آپ کو وابستہ کیا۔ بہت سارے ہمارے بھائی علماء ہمارے وہ نورانی قاعدہ پڑھا رہے ہوتے ہیں، اور خود اپنے اندر وہ شرمندہ ہوتے ہیں کہ میں نورانی قاعدہ پڑھا رہا ہوں، ظاہر سی بات ہے اس علم سے برکت نہیں ہوگی۔ ان سے پوچھا جاتا ہے بھی آپ کیا کر رہے ہیں، تو انہیں بولنے میں شرم آتی ہے کہ میں قاعدہ پڑھا رہا ہوں۔ قاعدہ قرآن نہیں ہے، اس لیے پوری خود اعتمادی ہونی چاہیے۔ پوری خود اعتمادی کے ساتھ میں قاعدہ بغدادی پڑھا رہا ہوں، میں شان سے بولوں گا ہاں بھائی میں نورانی قاعدہ پڑھا رہا ہوں۔ میرے اندر جب تک اس کی قدر نہیں ہوگی، وہ علم صحیح طور سے طلبہ میں منتقل نہیں ہوگا، سامنے والے ہماری قدر نہیں کریں۔ 2 باتیں میں نے کہی۔ پہلی بات جو ہے ہمارے معاونین کے لیے میں نے کہی کہ یہ مدارس جو ہے اسلام کے قلعے ہیں، اس کی ذمہ داری ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے، اس کی حفاظت کریں، یہاں تربیت پانے والی افواج کی ضروریات کا خیال کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ نمبر 2، ہماری برادری سے میں نے کہا کہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو، خود اعتمادی اپنے اندر پیدا کریں، آزمائش اور امتحان سے گھبرائے نہ، ثابت قدم رہے، آگے بڑھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کا دور شروع ہوگا۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں میرے دوست حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہ کو کہ انہوں نے یہاں اس مسجد میں، جیسا کہ بہت ذکر کیا گیا، سہولیات کے نہ ہونے کے باوجود علم کا ایک سلسلہ جاری کیا، مختلف شعبے قائم کیے، اور آج نتیجے کے طور پر انہوں نے حفاظ کو، علماء کو، فضلاء کو، مفتیان کرام کو، قضات کو ایک بہت بڑی تعداد تیار کر کے آپ کے سامنے پیش کر دی۔
میں ان کو، ان کے پورے رفقا کو، اساتذہ کی پوری ٹیم کو، اور مسجد ٹیپو کے تمام ذمہ داران کو، اس علاقے کے تمام مکینوں کو اور تمام فارغین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں سے مزید علم کے چشمے اور بھوٹنے کے اور دور دور تک اس سے سیراب ہونے کے فیصلے فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا